بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا تھا میرے لیے آج اس ٹاپک پہ بات کرنا، لیکن کہنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ سوچ والا ذہن نہیں رکھتے تو سمجھے کہ آپ ایک بیمار انسان ہیں۔ ہم لوگ کنویں کے مینڈک اس لیے مشہور ہو چکے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم لوگ اپنے ہی کنویں میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کی اسمیل کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم ایک گندے کنویں میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم وہ کانٹینٹ اور وہ ولاگنگ دیکھ رہے ہیں اور وہ چیزیں اپنے یوتھ کو دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تمہارا فیوچر جو ہے وہ یہ ہے، تم نے ایسا یوٹیوبر ایسا ولاگر بننا ہے، کیا لڑکا ہو یا لڑکی۔ جی آج میں بات کر رہی ہوں اس ساری ولاگنگ کے بارے میں جو بیڈ روم سے شروع ہو رہی ہے، بیڈ روم تک جا رہی ہے، بیڈ روم کے سارے حال احوال بتا رہی ہے۔ لڑکیاں اپنی بارات خود ارینج کرتی ہیں، شادیاں خود ارینج کر رہی ہیں اور ولیمے والے دن صبح اٹھ کے سب کو بتاتی ہیں کہ جی آج میرا ولیمہ ہے اور مجھے جو ہے منہ دکھائی میں یہ ساری چیزیں ملی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں دنیا اگر باہر کے ممالک جتنے بھی اسٹرانگ ہیں یا اوپر جا رہے ہیں یا ڈیولپڈ کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں، تو بے شک وہ کافر ہیں، لیکن ان کے اندر بہت ساری ایسی خصوصیات ہے جن کی وجہ سے اللہ ان کو نوازتا ہے۔ ایک تو وہ محنتی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ٹھیک ہے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تانک جھانک نہیں کرتے۔ اگر کوئی چیز جیسے بھی ہیں وہ خود جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ منافق ہو چکے ہیں نا۔ تو یہ جو بیڈ روم ولاگنگ شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، وہ لڑکیاں کر رہی ہیں جو اپنی شادیاں دکھاتی ہیں۔ پورے 6 سے 7 دن جو ہے وہ شادیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جو کہ ہمارے اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں سمیت ہمارے سارے بچوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے، کیونکہ انہیں یہ دکھانے پر پیسہ مل رہا ہے۔ اب وہ کیا دکھا رہی ہیں؟ وہ ناچ گانا دکھا رہی ہیں، وہ ڈریسنگ دکھا رہی ہیں، وہ میک اپ دکھا رہی ہیں۔ میرے جیسی ایک مڈل کلاس عورت جس کی پہلی بیٹی ہے، اس کی شادی کرنی ہے اور اس نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، ادھر ہی اس کی شادی کرنی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اس کی یونیورسٹی کے پیسے جمع کرے گی یا اس کی شادی کے پیسے جمع کرے گی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی اب۔ یا پھر مجھے مجبور ہو کر اسے باہر ہی بھیجنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے تم اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرو اور میرے سارے بچے باہر چلے جائیں اور میں یہاں پر اکیلی رہ جاؤں۔ میں تو آگے یہ سوچتی ہوں نا کہ اگر یہی حالات رہے تو کیا ہوگا۔ تو یہ جو بیڈ روم ولاگنگ ہے، میں نے ایک نہیں بہت زیادہ ایسے چینلز دیکھے۔ لوگ تو ایک چینل کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں، 5 بہنیں ہیں، وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، لیکن میری نظر سے بہت سارے چینلز شروع ہو چکے ہیں، بہت ساری لڑکیاں ان کو فالو کر رہی ہیں۔ بلکہ ایک اور لڑکی ہے، مجھے اس کا میں نام تو کسی کا نہیں لوں گی، اس کو دیکھ کے مجھے زیادہ حیرت ہوئی کیونکہ وہ بھی اسی ٹرینڈ میں آنا چاہ رہی ہے۔ اس کا لگ رہا تھا، اس نے کہا جی میری منگنی ہو گئی، پھر 6 مہینے بعد اس کی دعائے خیر ہوئی، پھر جی بات پکی ہوئی۔ اس نے ایک 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 چیز بتائی، ایون کہ جب اس کی بارات جا رہی تھی تب بھی اس نے کہا بارات آ گئی اور میں بارات لے کے جا رہی ہوں اور یہ ولیمہ میرا آج ہے۔ اور مجھے اتنی حیرت ہوئی، اور میں کچھ عرصہ 19-20 سال میں پیچھے چلی گئی جہاں پر ہماری مہندی جب ہوئی، ہماری شادیاں جو ہوئیں جو ہم نے دیکھی، اور میری بھی جو شادی ہوئی یا میری کزنس کی شادیاں ہوئی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر مائیوں بیٹھی ہے کوئی لڑکی تو 2 یا 3 دن کے لیے اس کو کمرے کے کونے میں بٹھا دیں گے، اور ایون اس کے فادر اور اس کا جو بھائی ہے وہ بھی اس کمرے میں نہیں جا سکتے۔ مہندی ہوتی ہے، صرف لڑکیاں آتی ہیں، لڑکوں کا کوئی کام نہیں ہوتا وہاں پر، کوئی ڈھول باجا نہیں بجایا جاتا۔ ہاں لڑکوں کی شادی ہو تو شاید تھوڑا سا ہنگامہ ہو جاتا تھا، لیکن لڑکیوں کی شادیوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر جی وہ دلہن جب رخصتی کے لیے پارلر جب وہ جاتی تھی نا رخصت ہونے کے لیے، جی بس اب میں اس گھر سے رخصت ہو رہی ہوں اور اب میں پارلر جا رہی ہوں، تو تب وہ اپنے والد صاحب سے اور اپنے بھائی سے ملتی تھی اور ان کی دعاؤں میں وہ رخصت ہوتی تھی، چاہے پھر آگے اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا وہ اس کا نصیب تھا۔ اور میرے خیال سے ایسی جو لڑکیاں ہیں وہ بستی ہیں، اپنے گھر کو چلاتی ہیں، اپنے گھروں میں خوش رہتی ہیں جس طرح بھی ہے۔ لیکن یہ جو لڑکیاں جو ابھی آئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ صرف وہ کچھ لمحے کے لیے فون آف کر دیتی ہیں اور پھر جو ہے صبح جو ہی وہ اٹھتی ہیں ان کا پورا بیڈ روم دکھایا جاتا ہے، جی یہ میرا بیڈ روم ہے، تو مجھے رات کو میرے میاں نے یہ منہ دکھائی دی، اب صبح ہو چکی ہے اور میرے لیے ایک اور سرپرائز ریڈی ہے، آئے جی وہ سرپرائز دیکھتے ہیں۔ پھر میاں بھی جو ہے وہ ساتھ اس کے ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد میاں کا علیحدہ سے ایک یوٹیوب چینل بن گیا ہے۔ شاید وہ اسی لیے ان عورتوں سے شادی کرتے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے کمائیں گے، کانٹینٹ بھی بیچا جا رہا ہے، ہماری یوتھ کو کمپلیکسڈ میں بھی ڈالا جا رہا ہے، ہمارے سارے لڑکے لڑکیاں کمپلیکسڈ ہو گئے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ اس طرح
کہ اگر انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے یا انہوں نے کہیں جانا ہے تو انہیں ایک اچھی برانڈڈ گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ موٹر سائیکل پر نہیں جائیں گے۔ وہ اپنا سامان خود نہیں اٹھاتے، ایک ملازم ہے ان کے پاس جو لوکل مارکیٹ سے جا کر شاپرز اٹھا کے لاتا ہے۔ میں ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتی ہوں، بہت سارے لڑکے لڑکیوں کو جانتی ہوں جو اپنے شاپر نہیں اٹھاتے۔ پھر وہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک ملازم تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر میں آپ کا یہ بوجھ اٹھا لوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، قیامت والے دن بھی مجھے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، یہ میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بیڈ روم ولاگنگ واہیات جو کانٹینٹ ہم دکھا رہے ہیں اس کو بیچ رہے ہیں، ہم اپنی عورتیں بیچ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نا اس چیز میں ڈال رہے ہیں کہ تمہاری کامیابی یہی ہے، تم اسلام سے دور ہو جاؤ۔ میں اسلام کی بات یہاں پر نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن میں اس بے حیائی کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں جس کا شکار آج نہیں تو کل میرے بچے ضرور ہوں گے۔ اور مجھے فکر ہے، ہم لوگ باہر کے ملک میں رہنے والے لوگ پاکستان اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہمارا چھت ہے، یہ ملک ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہماری ماں جیسی زمین ہے، یہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسے لوگ آ چکے ہیں جو اتنی زیادہ گندگی، اتنی زیادہ بے غیرتی پھیلا رہے ہیں کہ انہیں بالکل حیا نہیں رہی۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں، وہ بھی گا رہے ہیں، وہ بھی اسموکنگ کر رہے ہیں، کل کو شیشہ پئیں گے، ان کے بچے جب ڈیلیور ہوں گے وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جی بچے ہمارے ڈیلیور ہو گئے ہیں، لیبر رومز تک دکھائے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب بیڈ روم سے ایک چیز ان کا قصہ شروع ہوتا ہے اور وہ لیبر روم تک جاتا ہے، پھر آگے ان کا بچہ اگر پیمپر بھی چینج کر رہا ہے تو وہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ جی یہ پیمپر اب چینج ہو رہا ہے، اور اس چیز کے انہیں پیسے ملتے ہیں۔ وہ خود تو نفسیاتی مریض ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں بھی نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں۔